اللہ نے خود کہا وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو. آدمی جنگ کب ہارتا؟ پہلی ہمت ہارتا. نہیں ہو سکتا. جب اندر سے جب وہ سوچ لیتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو پہلی جنگ کہاں ہارتا ہے آدمی؟ اندر. دوسری جنگ باہر ہارتا ہے. اگر اندر نہیں ہارے تو ایسا انسان جمع رہتا ہے اور بعض اوقات بظاہر ہاری ہوئی جنگ کو بھی جیتتا ہے. مومن کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے. یہ حوصلے کی کمی ہے جو انسان مسائل میں ٹوٹ جاتا ہے. اور حوصلہ آتا ہے یقین کی بنیاد پر. اور یقین یا تو اپنی ذات پر ہوگا یا وسائل پر ہوگا یا رب العالمین پر ہوگا. میری بات یاد رکھیں، یہ اصل بات ہے. آدمی جنگ کب ہارتا ہے زندگی میں؟ چاہے میڈیکل وار ہو، چاہے وہ فائنینشیل وار ہو، چاہے وہ سوشل وار ہو، چاہے پولیٹیکل وار ہو. آدمی کب جنگ ہارتا ہے؟ جب وہ ہمت ہارتا ہے. ہمت کب ہارتا ہے؟ جب اس کے پاس جو وسائل ہیں اس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، وسائل فیل ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتا ہے. جب آدمی کا یقین ٹوٹ جاتا ہے تو ہمت ہار جاتا ہے. یقین اپنی ذات پر ہے، وسائل پر ہے، تو ایسا یقین ٹوٹنے والا ہے. کیونکہ وسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہماری ذات کمزور ہے. لیکن جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو ایسے انسان کا یقین ٹوٹتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں کمزوری نہیں ہے، اللہ کے ہاں فیلئر نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے فعال لما یرید، جو چاہے کر گزرنے والا. اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں. نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ کوئی مخلوق. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جس کا یقین اللہ پر ہو ایسا انسان ہمت نہیں ہارتا ہے. اور جو ہمت نہیں ہارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. لہٰذا یہ چیز بنیادی جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. کیوں آتا ٹینشن بیچارہ انسان کو؟ حضرت انسان پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کیا وہ اسباب ہیں؟ اس کی کئی قسمیں ہیں. پریشانی کی کئی قسمیں ہیں. غم، فکر، ٹینشن، تنگی، بے چینی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں. سائیکولوجیکل پرابلم کیوں آتا، کہاں کہاں سے پریشانی آتی، ایک ایک کر کے ہم اسباب اور ان کا علاج انشاءاللہ دیکھیں گے. نمبر 1، دنیا کی پریشانیاں اور ناکامیاں. دنیا کی پریشانیاں. بزنس نہیں چل رہا، روز جاتا بیٹھتا، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. پکوڑے کی دکان کھولا لیکن وہ بھی نہیں چل رہی، پیاز مہنگی ہو گئی. بے روزگاری، دکان نہیں چل رہی، بزنس نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، خراب مارکیٹ ہے، پیسہ اٹکا ہوا ہے. پریشان آدمی ہوتا ہے. جاب کے لیے جا رہا ہوں، انٹرویوز دے رہا ہوں، ہم کو نہیں چاہیے، ہمارے پاس اتنی کوالیفیکیشن والا ہم کو نہیں چاہیے. اچھا آدمی ہے لیکن نہیں مل رہا جاب. پریشان ہے. رشتے بہت ٹرائی کیا، پہلے بولتا تھا ہاں خوبصورت چاہیے، اب بولا جیسے بھی ملے گی چلے گا. اتنی ہائٹ، اتنا یہ بایو ڈیٹا بھی نہیں بھائی تیار ہو جائے کوئی. 22 سے 25 سے 26 کے بیچ میں چوائس ہوتی ہے. 26 جب 27 28 ہونے لگتا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی لسٹ چھوٹی ہو جاتی ہے. جیسی بھی ہو چلے گی. پہلے کیسا بولتا ہے ایسی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے. جیسی عمر اس کی جو 25 کراس کر جاتی ہے اور یہ 28 اور 29 کے آس پاس سانس لینے لگتا ہے تو کیا بولتا ہے رشتے ڈھونڈنے والوں کو؟ کیسی چاہیے پوچھتے ہو، آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ تو جیسی بھی ہو چلے گی. مسلمان ہو، 5 وقت کی نماز پڑھے گی چلی، خوبصورت نہیں بھی رہے چلے گی. جیسی بھی ہو، زیادہ پڑھی ہوئی نہیں بھی چلے گی. کھانا بنائیں بس، بچوں کو سنبھالیں، ایسی ہو جائے بس. ساری چیزیں ٹینشن ایک کے بعد ایک. بچیاں ہیں، رشتے، لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے. فیلئر ایک کے بعد ایک. جب ریجیکشن آتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، نکاح کا معاملہ ہو، جاب کا معاملہ ہو، ڈیل بزنس کی ہو، ریجیکشن، فیلئر، آدمی کا دل ٹوٹتا ہے، فرسٹریشن بڑھتا ہے،
بے چینی بڑھتی ہے اور آدمی ناکامی کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. دیکھیے دنیا کی چھوٹی موٹی ناکامیاں، اس طرح کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی برباد کی جائے. زندگی بہت قیمتی ہے. فیلئر سکسیس دن رات کی طرح زندگی میں لگا رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں ایک بزنس میں فیل ہوئے، انہوں نے دوسرا بزنس شروع کیا اور اللہ رب العالمین نے اس میں ترقی دی ان کو. ٹھیک ہے پہلے بہت بڑے تھے، اتنے بڑے نہیں بنے، اوکے چل رہی زندگی. کتنے لوگ ہیں ایکسیڈنٹس ہوئے ان کے، لیکن اس کے باوجود ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، جی رہے ہیں. زندگی قیمتی ہے. کسی ایک نقصان کی وجہ سے، کسی ایک ناکامی کی وجہ سے آدمی زندگی کو برباد نہ کرے. اس سے بڑھ کے ایک انسان خودکشی کر لے. ریسیشن جب آیا تھا اس وقت میں کئی کیسز سننے میں آئے خودکشی کے. نکاح کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے کئی بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے، ناکامی اتنا آدمی دل کو لگا کے لیتا ہے کہ اس سے خودکشی کرتا ہے یا کسی اور گمراہی میں نکل جاتا ہے. اور اس سے بہت سے لوگ، عام طور سے عام لوگ جو ہیں پریشان رہتے ہیں. یاد رکھیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، مصیبت سے پہلے گھبرانا ٹھیک نہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر امتحان کے لیے بچہ جا رہا، نوجوان ہے، یا انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، یا ہاسپٹل میں آپریشن ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. فیل ہو گیا تو آپریشن، انٹرویو میں فیل ہو گیا تو، جواب نہیں ملا تو، ایگزام میں ناکام ہو گیا تو. انسان بعض اوقات ایسی چیزوں کے لیے ڈرتا ہے جو بعض اوقات ہوتی نہیں. فرض کر لیجیے گاڑی پہ بیٹھے آپ، زندگی مشکل ہو جائے گی. ایک آدمی گاڑی چلانے کے لیے گاڑی میں سوار ہوا اور سوچ رہا، چالو کرنے سے پہلے، انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے سوچ رہا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو. ڈاکٹر سوچ رہا ہے اگر آپریشن فیل ہو گیا تو. کوئی آدمی راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے، اگر میں ٹھوکر کھا کے گر گیا اور گڑھے میں گر گیا اور مر گیا تو زندگی رک جائے گی. ایک انسان کے لیے حوصلہ چاہیے کہ ارے جو ہوگا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ انسان کو آنے والے ڈر سے ایک قدم آگے پھلانگ کے اس کو جینا سکھاتا ہے.